السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ واجب الاحترام علماء عظام اور سرزمین ملکہ پور کے باشندگان، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اور مدرسہ مکتب ہدایت الاسلام کے طالبات اور طلباء، الحمدللہ آج آپ کی اس بستی میں اللہ عز و جل کے فضل و کرم، انعام اور احسان سے، اور ہمارے عزیز دوست مفتی شہاب الدین صاحب کی دعوت پر آپ کی اس بستی میں اللہ عز و جل نے حاضری کا شرف بخشا ہے۔ اس بستی میں آ کر بڑی مسرت، بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کے جذبات، ان کی محنتیں، اس پروگرام، اس جلسے کو سجانے کے لیے نوجوانوں نے کتنی محنت کی، ہمارے مفتی شہاب ہمیں مسلسل اس کی رپورٹ دیتے رہے، اور آنے کے بعد بھی آپ کے جوش، جذبے اور ولولے کو ہم نے دیکھا کہ کتنی فکریں ہماری بستی کے نوجوان کر رہے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کی خدمت میں بے انتہا مبارکبادی اور شکر گزاری کے جذبات پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس مکتب کے جلسے کو کامیاب بنانے میں اپنی جانی مالی تمام تر صلاحیتوں کو لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے اور اس بستی کو ایک مثالی بستی بنائے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں کے نوجوان، یہاں کے لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت اور عشق رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز ہر مسلمان کو رکھنا ہی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری یہ محبتیں قبول فرمائیں، اور اللہ تعالی اس پر اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ مکتب کے ہدایت الاسلام کے جن بچوں نے پروگرام پیش کیا، بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ یہ دوسرا ہی سال ہے لیکن بہت اچھا پروگرام رہا۔ بچے مائک پر آ جائیں، اسٹیج پر آ جائیں اور آ کر کچھ پیش کر دیں، یا صرف آ کر کھڑے بھی رہ جائیں تو یہ ان کی کامیابی کی علامت ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں مدرسے کے جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ کرام ہیں، جنہوں نے ان بچوں کو اس قابل بنایا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب بچہ یہاں آ کر اسٹیج پر بولتا ہے تو وہ بچہ نہیں، اس کے استاد پیچھے سے بول رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے ان کے استادوں کی محنت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اسٹیج پر آ کر ہمارا بچہ کچھ بول پاتا ہے۔ تو بستی کے ذمہ داران اور بستی کے تمام لوگ، مدرسے کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، ان کی فکریں کریں، ان کی محنتوں کو سراہیں، ان کی کوششوں کی تعریف کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ مکتب اور زیادہ ترقی کرے گا اور اوپر پہنچے گا، اور انشاءاللہ یہ مکتب آگے چل کر ایک بڑے دارالعلوم کی شکل میں بدلے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے ہمارے نوجوانوں کا خون آج گرم ہے،
اسی طرح یہ آگے بھی محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اور بستی کے رؤساء اور اہل خیر حضرات اپنے مال کو مدرسے پر لگاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہاں سے حفاظ اور علماء کی جماعتیں بھی پیدا ہوگا۔ اور آج بھی ماشاءاللہ بتایا گیا کہ 17 طلبہ ناظرہ قرآن مجید کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انہوں نے جیسے ناظرہ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے قرآن مجید کو حفظ کر لینا اور اس کے بعد ان کے معانی کو سمجھنے کے لیے عالم دین بننا، یہ سب بھی ان بچوں کے لیے آسان فرمائے۔ بتایا کہ یہاں مکتب میں یہی ایک استاد پڑھا رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں استاد بھی بڑھانا ہے۔ آگے ہمارا یہ مکتب کیسے ترقی کر جائے، ایک دن جلسہ کر کے چھٹی نہیں کر لینا ہے۔ بچوں نے بہت اچھا پیش کیا پروگرام، ان کا پریزنٹیشن بہت اچھا رہا، لیکن سمجھدار، عقل مند، کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کے لیے جویاں اور متلاشی رہتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں اور آگے بڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے بستی کا ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت اس کی فکر کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازیں گے۔ اب آئیے ہم اپنی بات پر آتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اسی طرح ہر ایمان والے پر اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی اسی طرح فرض ہے۔ جیسا کہ ابھی بچوں نے پروگرام میں بچوں کی تربیت کا مکالمہ بھی پیش کیا، تو سب سے پہلی بات، ہم جو اساتذہ کرام مکتب کی محنتیں کرتے ہیں، مختلف مکاتب میں اپنی صلاحیتیں معصوم بچوں کے پیچھے لگاتے ہیں، ان کی خدمت میں ایک پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ ہمیں کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر دنیا والے کسی کو بڑا بولتے رہیں، کسی ڈگری کو اونچا سمجھتے رہیں تو سمجھتے رہیں۔ مثال کے طور پر اگر آج ہم دنیا والوں سے سوال کریں کہ بتاؤ سب سے اونچی پوسٹ کون سی ہے، سب سے اونچی ڈگری کون سی ہے، سب سے بڑی کرسی کون سی ہے، تو آپ کو ڈیفرنٹ جواب، مختلف جواب مل سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا پی ایم، کوئی کہے گا سی ایم، کوئی کہے گا انجینئر، کوئی کہے گا ڈاکٹر، لیکن صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس روئے زمین کا، اس دھرتی کا سب سے کریم طبقہ، سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس دھرتی کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کسی عالم صاحب، قاری صاحب اور مفتی صاحب کا فرمان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ لہذا فلاں گاڑی میں گھوم رہا ہے، وہ ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اس سے نگاہوں کو خیرہ کرنے، متاثر ہونے، احساس مرعوبیت کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک عالم صاحب کسی مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، تو کبھی کوئی مدرسے کے بڑے شیخ الحدیث صاحب یہ پوچھ لیتے ہیں، جناب آپ کیا خدمت کر رہے ہیں، آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ تو اب وہ مولوی صاحب کو یہ بتانے میں احساس مرعوبیت ہوتی ہے کہ وہ یہ بولے کہ میں نورانی پڑھاتا ہوں، میں ناظرہ پڑھاتا ہوں۔ تو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے علماء سمجھیں گے یہ بات، کہ بسا اوقات یوں جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت بندہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے، تو علماء سمجھیں گے اس جواب کا مطلب، لیکن اس کا لیبل اور ٹائٹل تو اچھا ہے، لیکن در حقیقت اس میں قرآن مجید کی انسلٹ چھپی ہوئی ہے، تذلیل چھپی ہوئی ہے، کہ گویا ہمارے نزدیک جلالین کا مقام اونچا ہے، اس کے اندر ہم قرآن مجید کو ڈال کر بیان کر رہے ہیں۔ نہیں،
ہم شان کے ساتھ بولیں گے، فخر کے ساتھ بولیں گے کہ بندہ خادم قرآن مجید ہے۔ سرزمین مہاراشٹر ہے، سرزمین مہاراشٹر کی اس وقت کی عبقری شخصیت، پورے ہندوستان میں جن کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، حضرت مولانا غلام احمد صاحب وستانوی حفظہ اللہ۔ حضرت کو لوگ کس لقب سے جانتے ہیں؟ خادم القرآن، خادم القرآن، والمساجد بھی بعد میں، سب سے پہلے خادم القرآن۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کبھی یہ گھبرانے یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نورانی پڑھاتا ہوں، میں فلاں۔ شان کے ساتھ بولو میں قرآن مجید کا خادم ہوں۔ اور اگر دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، قرآن مجید پڑھا دیا، تو یہ کھائیں گے کیا؟ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ایک طرف علماء پر یہ الزام ہے کہ ماشاءاللہ ان کی بیٹنگ اور ان کی خوراک سب سے زیادہ ہے، اور دوسری طرف بولتے ہیں کہ اگر عالم بنا دیں گے تو کیا کھائیں گے؟ ارے بھائی، کھلانے والی ذات رزاق اللہ کی ذات، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، لہذا ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا، اس کے الفاظ کو صحیح کر کے اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کے معانی میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کرنا، اور اس قرآنی پیغام کو امت اور انسانیت کے نام پہنچانا، یہ 5 ہر مسلمان پر قرآن مجید کے حق ہیں۔ ان حقوق کی ہم ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگلی بات، اگر ہمارے بچے ہمارے پاس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو استاذ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کے معلم بھی ہیں، استاد اور ٹیچر بھی ہیں، تو دوسری طرف ہم اپنے بچوں کے مربی بھی ہیں۔ تربیت بھی استاد کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ بس مجھے جو سیلری مل رہی ہے، جو تنخواہ مل رہی ہے، وہ تو پڑھانے کی مل رہی ہے، میں نے پڑھا دیا، نہیں۔ ہر استاذ جو دین کا خادم ہے وہ بحیثیت نبی کریم علیہ السلام کا نائب ہے۔ انما بعثت معلما، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ ہر استاد ٹیچر بھی ہے اور اپنے بچوں کا مربی بھی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت استاد کی بھی ذمہ داری ہے۔ میرے بچے کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، اگر میں اس کو بولوں گا بیٹا اوپر کرو، یہ سکھاؤں گا، تو ظاہر ہے یہ سکھانے پر میرے تنخواہ میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور کل قیامت میں اللہ کی پکڑ سے میں بچوں گا کہ میں نے تربیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ ابھی ہماری بچیاں آئی تھی جنہوں نے مکالمہ پیش کیا، اس تعلق سے ایک بات ذہن میں تھی کہ پردہ شریعت کا حکم ہے، اچھی بات ہے، جس پر آگے میں 1-2 بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی تربیت پر میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز نظر آئے کہ یہ ہمارا بچہ یا بچی شریعت سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے، دل کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ہمارے بچے کیسے صحیح دین پر آ جائے، کیسے صحیح چیز پر آ جائے، بیٹا پیجامہ ٹخنے سے اوپر کیجیے، یہ شریعت کے خلاف حرام ہے۔ اب آج کل پردے کے اہتمام کے لیے مائیں بہنیں اولاً تو یا تو برقع ہی نہ ہو، یا برقع ہے تو آج ہمارے برقعے بھی محتاج پردہ۔ وہ 3 بچی میں سے ایک بچی کا جو برقع تھا وہ بڑا بھڑاکے دار تھا، تو برقع اس لیے ہے کہ اس سے ہماری عصمتوں، عزتوں اور ناپاک نگاہوں سے حفاظت ہو سکے، لیکن اگر وہ برقع ایسا بھڑکیلا ہو جائے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مت دیکھو، بلکہ وہ پہن کر پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ سب دیکھو، تو پردہ شریعت کا حکم ہے۔ آج کل چلے وہ میں پردے کی بات مکمل ہی کر لوں کہ آج کل ایک نعرہ دیا جا رہا ہے کہ عورت کو آزاد کرو، پردے کی قید میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ جملے پر توجہ چاہوں گا کہ کہا جا رہا ہے پردے سے نکالو اور عورت کو آزاد کرو۔ آزادی نسواں کا فریب دیا جا رہا ہے کہ پردے سے باہر کریں گے تو عورت آزاد ہوگی۔ جملہ سنیے، در حقیقت عورت کو آزاد کرنا یہ مقصود نہیں ہے، ہر مرد آزادی کے ساتھ، میرے جملے پر توجہ چاہوں گا،
ہر مرد آزادی کے ساتھ ہر عورت کے پاس آزادی کے ساتھ پہنچ جائے، یہ مقصود ہے، عورت کو آزاد کرانا مقصود نہیں۔ دیکھو اگر کبوتر پنجرے میں قید ہے تو پرندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، قید نہ رہوں۔ بہت اچھی بات ہے، کبوتر کو آزاد کر دیجئے، 15 اگست اسی طرح منائیے، کبوتر کو آزاد کر، بہت اچھی بات۔ لیکن جو کبوتر اندر پنجرے میں بند ہے، اگر وہ پنجرہ کھولنے والی باہر بلی بیٹھی ہو تو وہ اندر ہی قید اچھا ہے، وہ اندر ہی سلامت ہے۔ تو آپ کو اگر اس کو قید بھی بولنا ہے تو ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں، عصمتوں اور ناپاک نگاہوں سے حفاظت کا یہ پردہ ضامن۔ بہرحال میں تربیت پر بات کر رہا ہوں، بیٹا یہ آپ کا برقع صحیح ہے، یہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ تربیت 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 ایک بڑی چیز ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت کسی جادوئی چھڑی کا نام نہیں ہے کہ یوں گھمائے اور بچوں کی تربیت ہو گئی۔ تربیت کسی باپو یا عامل کے تعویذ کا کام نہیں ہے کہ وہ بچے کو پہنا دیا تو بچوں کی تربیت ہو جائے۔ تربیت ایک مستقل 24 گھنٹے کے عمل کا نام ہے جو استاد کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس سے بڑی اور سب سے بڑی تربیت کی ذمہ داری بچے کے ماں باپ کی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ جس ماں باپ نے بچے کو اسکول پڑھا دیا، مدرسہ بھیج دیا، ٹیوشن پڑھا دیا، یہ تینوں جگہ کی فیس ادا کر دی تو بس بچے کا ہم نے تعلیم و تربیت کا حق ماں باپ نے ادا کر دیا۔ نہیں نہیں، سب سے بڑا مدرسہ بچے کے ماں باپ کی اپنی تربیت۔ مثال کے طور پر بچے نے کھانے کی دعا یاد کی، بسم اللہ و برکت اللہ، یہ کھانے کے پہلے کی دعا ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں من کا لفظ نہیں ہے، یہ کھانے کے بعد کی دعا۔ اب استاد نے، مولانا صاحب نے ہمارے بچے کو یہ دعا یاد کرا دی۔ یہ دعا یاد کیوں کرائی؟ پریکٹیکلی لائف میں، عملی زندگی میں اس کو لانا ہے کہ ہمارا بچہ جب بھی کھائے تو وہ پڑھ کے کھائے۔ یہ تربیت، یہ عملی زندگی میں لانے کی ذمہ داری کس کی؟ کیا ہم روزانہ مولانا کو یہ بڑی بھول کر سکتے ہیں کہ روزانہ مولانا کو دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے گھر پہ ہی کھایا کرو اور ہمارے بچوں کو یہاں پریکٹیکلی لائف اور عملی زندگی میں دعا بھی پڑھا دو؟ نہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو تربیت کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ بہت دھیان سے بات سنیے، وقت مختصر ہے اور مجھے بہت سارے پیغام آپ کو دینے ہیں۔ جتنی دھیان اور توجہ سے آپ سنیں گے انشاءاللہ یہ گاڑی چلے گی۔ تربیت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولتے ہیں نا تربیت کرو تربیت کرو، تو بھائی اس میں کیا کریں؟ 2 چیزیں کرو۔ میں آپ کو 2 کام بتاؤں گا اور چند دعائیں بھی بتاؤں گا تربیت کے تعلق سے۔ یہ ماں باپ کی خدمت میں پوری بات۔ ماں باپ اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے ماں باپ کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں کہ ماں الگ موبائل میں لگی ہے، ابا الگ موبائل میں لگا ہے، ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کو دینے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے۔ آج کی اس مجلس میں یہ بہت بڑا سبق لے کر جائیے کہ روزانہ ہمیں اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ دینا ہے، ان کی تعلیم تربیت کا جائزہ لینا ہے۔ اسکول میں میرے بچے کو کیا پڑھایا گیا؟ ایجوکیشن کے نام پر میرے بچے کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں ہو رہا ہے، میرے بچے کو کفر و شرک تو نہیں پڑھایا جا رہا ہے، میرے بچے کے ہماری نسلوں کے ایمان کو لوٹنے کی ناپاک کوشش تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کل قیامت میں اللہ کے یہاں پوچھو۔ لہذا بچوں کو روزانہ آدھا گھنٹہ دیجئے، موبائل کو ہٹائیے۔ ہمارے بچے ہمارے ماں باپ ہونے کے باوجود کیوں اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں؟ ہم اپنے موبائل کو اس سے زیادہ وقت دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آدھا گھنٹہ فکس کیجئے، تعلیم کا جائزہ لیجئے، تربیت کیجئے، اور تربیت بچوں کے ساتھ اس زمانے میں اگر آپ کو بچوں کو اچھا بنانا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ہے تو سنیے، بچوں کے ساتھ حاکمانہ انداز، آرڈر والا نہیں کہ گویا آپ کوئی
پردھان ہیں، پرائم منسٹر ہیں اور فلان ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حاکمانہ انداز میں مت برتاؤ کیجیے۔ اگر اپنے بچوں کو آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں، تعلیم و تربیت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج کے دور میں یہ بات یاد رکھیے، اپنے بچوں کا دوست بن کر تعلیم و تربیت کیجیے۔ تعلیم و تربیت میں نفسیات اور سائیکولوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ آج کل کے بچے اپنی خواہشات، اپنی پرسنل چیزیں اپنے فرینڈ سرکل میں بتاتے ہیں، اسکول میں بتاتے ہیں، ادھر ادھر بتاتے ہیں، ماں باپ کو کیوں نہیں بتا رہے؟ راز کی بات اپنا بچہ اپنے ماں باپ کو آج کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ذہن یہ بولتا ہے کہ یہ بات میرے ممی پپا کو بتانا، اس کے بعد میں انسیکیور ہوں، میں محفوظ نہیں ہوں، ان کو بتا کے اپنا نقصان نہیں کروں گا۔ اس لیے پرائیویٹ بات، خاص باتیں آج کی نسلیں اپنے ماں باپ کو نہیں بتا رہی، دوستوں کو بتا رہی۔ ماں باپ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ اپنے بچوں کو یہ تاثر دے کہ تیرا سب سے زیادہ اس دنیا میں اس وقت زندوں میں اگر کوئی خیر خواہ ہے تو وہ تیرے ماں باپ۔ کوئی تیرا دوست نہیں، کوئی تیرا اتنا خیر خواہ نہیں جتنے تیرے ماں باپ۔ تو بچوں کو یہ تاثر دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں بتائیں۔ کیوں بچے چھپا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حاکمانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو بچوں کو ٹائم دیجئے اور مخلصانہ ٹائم دیجئے، موبائل کو ہٹا کر ٹائم دیجئے۔ اگر ہم کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور باس سامنے بیٹھا ہے اور کسی کا کال آئے گا کام کے ٹائم پہ، تو کال اٹھائیں گے؟ نہیں، باس بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ باس بہت کھڑوس ہے، اس سے طبیعت میچ نہیں ہوتی ہے، لیکن فون نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ باس بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بڑا مرغا اور بڑا کلائنٹ اور کسٹمر آیا دکان پر، کیا اس کے بیٹھے ہوئے ڈیل کے دوران ہم کال اٹھائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی پیسے کا نقصان ہو جائے گا، کسٹمر کیا بولے گا۔ تو کیا ہمارے بچے اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ان سے اگر ہم بات بھی کر رہے ہیں، کبھی ٹائم بھی دیتے تو تھوڑی دیر بیٹھ، میں بھی بات کر رہا ہوں، اس کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ اور ہم بچوں کو کیسا ٹائم دیتے پتہ ہے؟ اس طرح، اے ادھر آ، دیکھ وہ تیرے کو پیسہ بھیجنے بولا تھا وہ بھیج دیا، وہ مال لانے بولا تھا وہ ڈال دیا، وہ لائٹ بل بھرنے کا بولا تھا وہ ہو گیا۔ یہ تربیت ہے۔ اچھا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں، چل اب نکل یہاں سے، نگاہوں سے اوجھل ہو جا، دفع ہو جائیں۔ کیا یہ اپنی اولادوں سے یہ بات کرنے کا اسٹائل ہے؟ اور پھر کیا بولتے ہیں؟ دیکھ کل پھر آنا، تیری کلاس پھر لوں گا۔ کیا بولتے ہیں؟ کل پھر آنا۔ وہ بچہ اندر سے کیا بولتا ہے پتہ ہے؟ اللہ کرے یہ کل کبھی نہ آئے، آج ہی آج رہے، تاکہ اس کھڑوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ کل پھر یہی کرے گا۔ حاکمانہ انداز چھوڑ دیجیے اپنے بچوں کے ساتھ۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان کی پریبھاشا کیا ہے؟ مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا ڈیفینیشن بتایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان، بلکہ دوسری احادیث میں یہ بھی اشارے ملتے ہیں کہ ساری دنیا کے ہر انسان ہماری ذات سے، ہماری تکلیف سے محفوظ رہے، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ امن، ایکتا، پیار، پیغام، یہ پیغام اسلام دیتا ہے۔ یہ اسلام کا، یہ مسلمان کا ڈیفینیشن ہے، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ لیکن میرے ہاتھ اور میری زبان سے دوسرے تو کیا محفوظ رہتے؟ میں تو اپنے آپ کو اتنا بڑا ہٹلر سمجھتا ہوں کہ میرے بیوی بچے بھی میری زبان اور میرے ہاتھ سے محفوظ نہیں، تو دوسرے کیا محفوظ رہیں گے؟ حاکمانہ انداز چھوڑیے اگر اچھی تربیت کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا میں دو باتیں آپ کو تربیت کے تعلق سے بتاؤں گا کہ تربیت میں کرنا کیا ہے۔ تو اس کو ٹائم دیجئے لیکن پیار والا، تاکہ وہ شوق میں رہے کہ یار ابا کے ساتھ بیٹھ کر مزہ آتا ہے، یہ نہیں کہ یار وہ کل آوے ہی نہیں، آج ہی آج رہے، ایسا نہیں۔ اور دو کام میں پہلا کام یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کون سے ماں باپ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ میرے بچے اچھے بن جائیں، نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں؟ سب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے اچھے بن جائیں،
لیکن ہر چاہ لینے سے کافی نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے محنت، مجاہدہ، اسٹرگل، جفاکشی کرنی پڑتی ہے، لگنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری چاہت تو یہ کہ میری بچی رابعہ بصریہ اور میرا بچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بن جائے، اچھی بات ہے، بہت اچھی چاہت ہے آپ کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے نمازی بن جائیں، تو محترم ابا جان اور اماں، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں، تربیت کا پہلا کام یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں پہلے خود بن جائیے، پہلے خود بن جائیے۔ ہم اپنے بچے کو بول رہے بیٹا جا مدرسہ، بیٹا قرآن پڑھ، آپ کے حاکمانہ دباؤ میں وہ مدرسہ تو چلا گیا، اس نے قرآن مجید کی تلاوت تو کر لی، لیکن وہ بچہ نوٹ کرتا ہے کہ میرے ابا نے رمضان کے بعد سے ابھی تک قرآن شریف کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میرے کو بولتے تو پڑھ۔ وہ بچہ، اس کے دل میں آپ کی عقیدت نہیں آئے گی۔ بچے کے لیے ماں باپ رول ماڈل بنے، آئیڈیل بنے، نمونہ بنے، سیمپل بنے، بچہ دیکھ کر خود بخود کرے گا۔ میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، اس میں سے شاید تقریباً سبھی لوگوں نے ایک منظر دیکھا ہوگا کہ 1.5 سال کا بچہ یا 2 سال کی 1.5-2 سال کی بچی یا بچہ، گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا ممی ادھر نماز پڑھ رہی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ سجدے میں گرا ہوا، اس کو کس نے بولا کہ سجدہ کر؟ کس نے بولا یہ نماز پڑھ؟ کون سے مولانا کا بیان سنا بچے نے؟ بولیے، ماں کا عمل۔ ماں بازو میں پڑھ رہی ہے، ابا پڑھ رہے ہیں، بچہ عمل کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بچوں کو بنانا ہے ہمیں پہلے خود بننا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرے بچے کو موبائل کا ایڈکشن ہو گیا ہے، نشہ چڑھ گیا ہے۔ ارے بھائی، خود آپ کو چڑھا ہوا ہے تو بچے کو بھی چڑھے گا۔ عجیب بات ہے، 50-50 سال کی عورتیں بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیل رہی ہیں، ارے بچوں کے سامنے بیٹھ کے کھیل رہی ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، گھریلو کام ہے، دین کے کام ہے، وہ سب چھوڑ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اماں ویڈیو گیم کھیل۔ یہ سب منظر ہمارے دیکھے ہوئے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال بچوں کی تربیت میں پہلا کام جو بنانا ہے وہ خود بنیے۔ ایک ماں، اس کے گھر میں ایک دن کام والی نہیں آئی، تو کام والی کو دوسرے دن اپنے بچے کے سامنے ڈانٹ رہی تھی، تو کل کیوں نہیں آئی؟ کل تو بہت کام تھا اور اس کے اوپر میری طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ کس کو بول رہی ہے؟ اماں کام والی کو بولے، بچہ سن رہا ہے، کیا بول رہی ہے؟ کل کیوں نہیں آئی؟ کل تو میری طبیعت بہت خراب تھی۔ اب بچہ یہ سن رہا ہے کہ ممی کل بیمار کہاں تھے؟ ممی تو کل شاپنگ کے لیے گئے تھے، وہ تو بازار میں کل تھے، میرے لیے یہ لائے تھے وہ لائے تھے، اور ممی بول رہے ہیں کہ میں کل بیمار تھی۔ اس سے بچہ سبق یہ لے رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنے کا، لیکن ممی خود بولتی ہیں تو مطلب یہ کہ کبھی کبھار جھوٹ بول سکتے ہیں۔ بچہ یہ سبق لے گا۔ ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے، اے تو بہت بدتمیز ہو گیا ہے، تیری دادی کی طرح اتنی بڑی زبان نکال کے بات کرتا ہے، ایسا بول رہی ہے۔ تربیت کیا کر رہی ہے؟ زبان درازی مت کر، اور اتنی بڑی زبان دادی کی خود بتا رہی ہے۔ پریکٹیکلی یہ بول رہی ہے کہ بڑوں کی بدتمیزی کر، جیسے میں تیری دادی کی کر رہی ہوں تو کل میری کرنا۔ اس سے تربیت نہیں ہو۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف بھی مت بولو، تو ہم حاکم بن گئے، ہم خدا بن گئے۔ ارے میرے بزرگوں، جیسے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا، اس حوالے سے فکر مند رہنا۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیے ہماری نسلوں کا ایمان کا کیا ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ باطل طاقتوں کی محنت کو دیکھیے اور ہماری بے فکری اور خواب خرگوش میں سوتے رہنے کو دیکھیے کہ باطل کہاں سے کہاں تک محنت کر رہا ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں، ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں۔ تو پہلا کام جو بنانا ہے خود بن جائے۔ دوسری چیز، بچوں کو روک ٹوک، بیٹا ایسا کیوں کیا، یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ لما، وائے، لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے فرما رہے لما اذنت لہم، لما اذنت لہم، لما تحرم ما احل اللہ، نبی جی یہ کیوں ہوا؟
پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھا کہ یہ کیوں ہے، پھر صحابہ نے، تو ہر بڑا اپنے چھوٹوں کی روک ٹوک کہ یہ غلط ہے۔ آج کل کیا ہے کہ نہیں، بڑا ہو کے کچھ سدھر جائے، بعد میں کچھ صحیح ہو جائے۔ بڑی تعداد 99% جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، نشہ گٹکا فلاں ڈھکا یہ سب کرتے ہیں، تو 99% بچوں کے بگڑنے کی 2 میں سے 1 وجہ ہے، یا تو ہماری ضرورت سے زیادہ سختی نے بچوں کو بگاڑا ہے، یا ضرورت سے زیادہ نرمی نے بچوں کو بگاڑا ہے۔ آپ چیک کر لینا، یہ 2 میں سے 1 وجہ ضرور ہوگی۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو، یا تو ڈھیلے بن گئے یا ڈھیلے بن گئے، یہ بچے کو بگاڑتے رہے۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جو بننا ہے خود بن جائیے، اور بچوں کی نگرانی روک ٹوک ایسا کیوں کیا یہ غلط ہے، لیکن حاکمانہ انداز میں نہیں، شفقت اور پیار اور محبت کے انداز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام۔ کیا دعا کریں گے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اپنی زبان میں اپنے اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ سارے جہانوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ پیارے اللہ، میرے اولادوں کی تربیت، میرے بچوں کی تربیت، میرے طلباء کی تربیت میرے ذمے میں ہے۔ میرے اللہ، میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن میں تو خود گندا ہوں، میں تو خود گنہگار ہوں، مجھے تو خود تربیت کی ضرورت ہے۔ پیارے اللہ جی، میری بھی تربیت فرما دیجئے، میری نسلوں کی، میرے گھر والوں کی تربیت فرما دیجئے۔ یہ نہیں کہ سدھر جائے گا، نیک بن جائے گا۔ دیکھو جو آیت پڑھی، نارا، آگ سے بچائیے۔ کس سے بچائیے؟ آگ سے بچائیے۔ اب لوگ بولتے ہیں، ماں باپ یہ بولتے ہیں، بہت سمجھایا مانتا ہی نہیں، میں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ بہت سمجھایا مانتا ہی نہیں، میں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ نار کا لفظ آگ فرما کر اللہ تعالیٰ یہ مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، آپ پکڑ رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، تو کیا آپ بولیں گے نہیں مان رہا ہے چھوڑو یار؟ نہیں، وہ آگ کے پاس جائے گا، پکڑ لیں گے کہ کیا کر رہا ہے، جل جائے گا۔ وہ جو کیفیت ہے نا، کیا کر رہا ہے، جھٹ جل جائے گا۔ وہ نار کا لفظ لا کر اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے، اس طرح اپنی اولاد کی فکر کی ضرورت ہے جس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اور مدرسے میں آنے کے بعد 4-5 دعائیں یاد کر لی، 10-12 دعائیں یاد کر لی، تو بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان یہ سمجھتے میرا بیٹا تو مفتی زمان بن گیا، اس کو تو بہت ساری دعا ہے۔ نہیں، مکتب کے پلیٹ فارم سے یہ عاجز علماء کرام کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ ایک پیغام یہ دینا چاہے گا کہ مثلا ہم کسی مکتب کے ذمہ دار کو پوچھیں کہ ہمارے مکتب میں بچوں کے عقیدے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، تو بولیں گے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، یہ کتاب، یہ نصاب، یہ بتایا جا رہا ہے۔ میرا جملہ آپ سن لیجئے، عقیدہ ربط القلب بالشیء، دل کسی چیز پر چپک جائے تو جملہ یہ ہے کہ عقیدہ پڑھانا کافی نہیں ہے، عقیدہ پلانے کی چیز ہے۔ عقیدہ صرف پڑھانے سے کام نہیں ہوگا، پلا دینا پڑے گا۔ ایک بڑے میاں نے، ان کو کسی عالم صاحب نے پوچھا جانچنے کے لیے، بہت مضبوط بڑے میاں تھے اور کسان تھے وہ، تو عالم صاحب نے پوچھا کہ دیکھو آپ مسلمان ہیں اور اسلام سچا اور اچھا دھرم ہے، حق مذہب ہے، اس کا آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ اب وہ کوئی عالم مفتی صاحب تھوڑی، وہ تو ہل چلا رہے تھے کسان۔ تو انہوں نے بولا مولانا عالم صاحب ہے، میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں، اکرام بھی کرتا ہوں، سب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سوال اگر آپ نے دوسری بار کیا نا تو یہ جو ہتھیار اور یہ جو کسان کا جو حل رکھا ہے نا، یہ آپ کی کھوپڑی پہ چپکا دوں گا، بلا دلیل کے بولتا ہوں کہ اسلام حق مذہب ہے۔ یہ عقیدہ، یہ والی بات یہ انہوں نے کہاں سے بولا؟ ان کو بچپن میں پلا دیا گیا۔ عقیدہ پلانے کی چیز ہے، صرف پڑھا دینا کافی نہیں۔ باطل بڑی منظم شکل میں محنت کر رہا ہے۔ آج 2 چیزیں ایجوکیشن
کی دانشگاہوں میں دی جا رہی ہے کہ دیکھو جو دکھے نا وہ ماننے کا، جو دکھے وہ ماننے کا، جو عقل میں آئے وہ ماننے کا۔ پہلی بات سے ایمان سے محروم کرنے کی کوشش ہے، اور دوسری بات سے اعمال سے محروم کرنے کی ناپاک کوشش۔ جو دکھے وہ ماننے کا۔ اللہ کو مت مانو یہ تو نہیں بول سکتے، تو بولے جو دکھے وہ ماننے کا۔ اللہ دکھ رہے، لیکن جس نے پیا ہوگا وہ بولے گا کہ جس کو میں دیکھا ہوں اس کا انکار کر سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہے، لیکن وہ ہے۔ ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، تمام خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اس ایمان اور یقین کو اپنے بچوں کو پلانے کی ضرورت ہے، چاہے ماں باپ ہو چاہے اساتذہ کرام۔ تو عقیدہ اس دور میں اس کے تحفظ کی بہت، بول رہے ہیں کہ جو نظر آئے اسی کو ماننے کا۔ تو اگر جو ایسا بولتا ہے تو ہم اس کو پوچھیں گے کہ تمہارے ابا کون ہے؟ تو بولیں گے یہ میرا ابا بیٹا۔ تو یہ تیرے ابا ہے، اس کا تو نے کوئی دیکھا ہوا پروف ہے تیرے پاس کہ یہی تیرے ابا ہے؟ بتا۔ تو نے بولا نا جو دکھے وہی ماننے کا، تو یہ تیرا ابا ہے، اس کا دیکھا ہوا تیرے پاس کیا پروف ہے؟ پھر جائیں گے ابا بھی۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ ہر حقیقت نظر آ جائے یہ ضروری نہیں۔ یہ دو چیزیں یاد رکھنا، دھوکے میں مت آنا۔ جو نظر آئے وہ مانو، جو عقل میں آئے وہ مانو۔ پہلی بات سے ایمان لوٹنا ہے، دوسری بات سے اعمال لوٹنا ہے، سمجھے؟ لہذا اس کی کوشش، اس کی فکر اور محنت کی ضرورت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کثرت کے ساتھ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنی بستی میں 100% دینداری کو زندہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سرکار کا عشق، آپ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں، ادھورا نہیں، ایمان ہی نہیں۔ لوگ بولتے ہیں دامن نہیں چھوڑیں گے، کیا بولتے ہیں؟ دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی پہلے پکڑ پھر بولنا نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے وہ دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جو کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ اچھلتا ہے، چھوڑ میرے کو، چھوڑ اس کو، ابھی چھوڑوں گا نہیں۔ حالانکہ ابھی چھوڑ دیں گے نا اس کو تو مار کھا کے آ جائے۔ یہ ایسا ہی ہے، دامن نہیں چھوڑیں بھائی، پہلے پکڑ پھر بولنا نہیں چھوڑیں۔ تھوڑا سا تھکے ہوئے آپ لگ رہے ہیں، ایک کچھ لطیفہ سنانا چاہوں گا، لیکن لطیفے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر لطیفے میں ایک پیغام، 2-3 لطیفے بھی بیچ میں آئیں گے تاکہ آپ توجہ سے بات سنیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک کمزوری یہ ہے، کیا عوام کیا خواص، جس کو ہمارے یہاں بولتے پنچایت کرنا۔ میں اس کو کہتا ہوں گرام پنچایت کھولنا۔ تو کہاں گیا تھا؟ کیوں گیا تھا؟ تیری پگار کتنی ہے؟ تیری سیلری کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ تیری بیوی کتنی ہے؟ ارے یہ سب سوال کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جس سے آپ ریلیٹڈ ہے، جو سوال آپ سے جڑا ہوا ہے وہ کرو، ٹھیک ہے۔ بلا ضرورت کی پنچایت، جس سوال سے نہ دین کا فائدہ ہے نا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب کثرت سوال، وہی پنچایت، بلا ضرورت کے سوال۔ ہمارا کوئی ساتھی ہوگا، وہ حج یا عمرہ پہ گیا تو وہاں ایک عربی ملا، تو وہ عربی لوگ قہوہ پیتے نا، تو وہ شیخ عربی جو ہے وہ بیٹھ کے قہوہ پیتا۔ اب وہ قہوہ وہ لوگ کیسے پیتے؟ جیسے ہمارا نوجوان ایک ختم، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، وہ ویسے قہوہ پی رہا۔ اب وہ عربی شیخ کو وہ ہمارا دوست بول رہا تھا، میرا دوست نہیں تھا، مثال بول رہا تھا، تو وہ بولتا ہے شیخ صاحب آپ کتنا قہوہ پی رہے ہیں؟ شیخ صاحب کتنا قہوہ پی رہے؟ ایک ختم ہوتا ہے پھر دوسرا پی۔ اب شیخ صاحب کو برا تو بہت لگا کہ اس کا کیا جا رہا ہے، اس کے باپ کا پی رہا ہوں، میں میرا پی رہا ہوں، تو آیا ملاقات کر، کھجور کھا اور نکل۔ اب وہ شیخ صاحب کو پوچھ رہا اب اتنا قہوہ کیوں پی رہے؟ اب اصلاح کا بھی موقع ہونا چاہیے۔ فوراً تو انہوں نے اس کو کچھ نہیں بولا، سبق سکھانا تھا۔ تو شیخ صاحب نے وہ کہنے والے کو یہ کہا کہ دیکھو میرے جو ابا تھے نا،
ان کی عمر 102 سال کی تھی. کیا بولا؟ میرے جو ابا تھے نا ان کی عمر 102 سال کی. اب وہ بیچارہ تو بولتا ہے وہ کہ تمہارے ابا بھی قہوہ پیتے تھے؟ بولے نہیں، 102 سال کے تھے لیکن 102 سال میں انہوں نے کبھی بھی یہ پنچات والا کام نہیں کیا جو تم کر. سمجھ رہے بات؟ لطیفہ سمجھ میں آیا ہے نا؟ 102 سال وہ قہوہ پیتے تھے کہ نہیں، وہ 2 نمبر کی بات، لیکن اتنی بڑی عمر میں انہوں نے کبھی تمہاری طرح پنچات نہیں. پیغام کیا ہے؟ بلا ضرورت کے سوال سے اپنے آپ کو بچا. اسی طرح ایک اور سنا دوں. ابھی اوپر بات آئی کہ گھر میں حاکم بن کے مت رہو. ہمارے بیوی بچے، دوسرے مسلمان، ہر انسان، ملک کا ہر ناگرک ہماری ذات سے محفوظ رہے. یہ تو پیغام ہے، لیکن پہلے تک شروعات گھر سے ہوگی نا. بیوی بچے ہی محفوظ نہیں، بیوی سے کیسی بات کرتے ہیں؟ اگر بیوی نے مشورہ دے دیا تو سمجھتے یہ ادھوری ہے، اس کے مشورے میں تو دم ہی نہیں. چل رہنے دے، یہ میرا کام ہے، اس میں تیرے کو پتہ نہیں چلے گا. مشورہ بیوی سے لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو مشورہ دیا اور اس مشورے میں عمل ہوا، اس پر کامیابی ملی. تفصیل کا وقت نہیں. تو لوگ سمجھتے کہ بیوی تو ادھوری ہے، اس کی رائے میں کیا ڈالا؟ ارے بھائی، ادھورا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی پورے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اس پر اب آپ لطیفہ سنو کہ ٹرین میں 2 لوگ سفر کر رہے تھے. ایک کسان تھا اور ایک بڑا ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا بندہ تھا. اب دونوں کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ چلو کوئز کھیلتے ہیں، یعنی سوال جواب کرتے ہیں ایک دوسرے کو تاکہ ٹائم پاس ہو جائے. تو اس نے کہا سر آپ کوئز کریں گے؟ چلو سوال جواب کرتے ہیں. بولے اچھی بات. اب طے یہ ہوا کہ جس کو جواب نہیں آئے گا اس کو 100 روپے دینا پڑے گا. انعام بولو یا جرمانہ بولو، 100 روپے دینا پڑے گا اگر جواب نہیں آیا. تو اب کسان نے کہا سر آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ 100 روپے برابر ہی نہیں. آپ پڑھے لکھے، میں کسان جاہل آدمی، تو آپ کو نہیں آئیں گے تو آپ کو 100 روپیہ دینے کا، مجھے نہیں آئے گا تو میں 50 روپیہ دوں گا. تو وہ پڑھا لکھا آدمی سمجھا کہ اس کا تو ابھی چٹکی میں ایسے کام تمام کر دوں گا، یہ اس کی اوقات کیا ہے، ابھی میں اس کو ہرا دوں گا. لیکن بمبئی کی لینگویج میں ہمارے یہاں بولتے ایڑا بن کے پیڑا کھلا دینا. تو کسان نے بولا ٹھیک ہے چلیے. اب وہ پڑھا لکھا آدمی کسان کو بولتا ہے پہلا سوال تم کرو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ سب سے پہلے 100 روپے میرے ہاتھ میں آئے. اس کو پتا نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. بولتا ہے چلو کرو سوال. تو اب کسان سوال یہ کرتا ہے کہ ایک پرندہ ایسا بتاؤ کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کے 2 پاؤں ہوتے ہیں اور جب اڑتا ہے تو اس کے 3 پاؤں آ جاتے ہیں. ایسا پرندہ بتاؤ. آپ کو معلوم ہے کون سا ایسا پرندہ؟ مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اس نے اپنا پورا ایجوکیشن کا بھنڈار نکال کے رکھ دیا، پوری میموری چھان ماری، اس کا جواب اس کو مل نہیں پایا. تو وہ کسان کو بولتا ہے میں ہار گیا، مجھے نہیں آتا اس کا جواب. تو کسان بولتا ہے لاؤ 100 روپے، تم نے بولے تھے میں 100 دوں گا، لاؤ 100 روپے. 100 روپے لے لیا. اب وہ اس کو بولتا ہے کہ چل اب تو اس کا جواب دے گے، یہ میرا سوال ہے. تو کہا اس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا ہے، لے 50 روپے. 50 روپے کا چونا، ایڑا بن کے 50 روپے کا پیڑا. بیوی کو ادھورا مت سمجھ، بہت ہوشیار رہتی ہے، لیکن لیمٹ میں ہوشیار رکھنا اپنے، ہے نا. تو ہمارے بچے، ہمارے اہل خانہ ہمارے ضرر سے محفوظ رہے، اپنے گھر میں حاکم بن. لوگ بولتے ہیں ارے میں تو گھر میں جاتا ہوں تو سب تھر تھر کانپتے. تو حیوان ناطق ہے، اشرف المخلوقات ہے کہ شیر ہے، شیر سے کانپتے ہیں، یہ جانور ہے. تو اپنے گھر کا نظام اچھا بنا. پورا فیملی سسٹم ڈیمیج ہے. بچوں کی تربیت کا ایک بہت بڑا خلا اور نقصان اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارا شیڈیول اور نظام الاوقات ہی نہیں. کبھی بھی سو رہے ہیں، کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بھی کھا رہے ہیں، نہ بچوں کو صحیح وقت پر اسکول بھیج پا رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں کہ آج اس کو بہت بخار تھا. ارے اس کو نہیں بخار تھا، اماں کی آنکھ ہی نہیں کھلی تھی، رات میں 3 بجے موبائل رکھ کے سوئی تھی، تو صبح میں کہاں سے 8 بجے 7 بجے اسکول مدرسہ بھیجا.
اب آنکھ نہیں کھلی تو جھوٹ بول رہے، بچے کے سامنے ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ آج طبیعت خراب ہے، تو بچہ بھی دیکھ رہا میں تو اچھا ہوں، کہاں طبیعت خراب ہے، سکھا رہے کہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لہذا نظام الاوقات گھر میں بنائیے، کبھی بھی سونا، کوئی ٹائم نہیں، کسی کام کا کوئی وقت متعین نہیں، یہ بے تکی زندگی اگر ختم کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہو سکیں۔ مسلمانوں کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب اپنا وقت، اپنا مال، یہ دونوں چیزیں بطور خاص، جان، مال، وقت اور اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہ استعمال کرنا، یہ ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ وقت کا کوئی نظام نہیں، رات رات بھر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ۔ ارے بیوی آپ کی گھر میں ہے اور آپ دوستوں یاروں کے ساتھ 1:30 بجے یہاں بیٹھے ہوئے، بیوی کو وقت کب دیں گے؟ بیوی کو پیسہ دے دینا کافی نہیں، وقت دینا بھی اس کا حق ہے، بچوں کو وقت دینا بھی ان کا حق ہے۔ بہرحال 2 لطیفے تو ہو گئے، اب ایک آخر میں سنا کر بات مکمل کروں گا۔ اب ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی خدمت میں ایک بہت اہم پیغام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر مدینہ شریف کی حاضری مل جائے؟ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ تڑپ نہ، یہ چاہت نہ؟ لیکن ہمارا یہ چہرہ حضور کے چہرے کی طرح کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ ایران سے 2 لوگ آئے اور دونوں مسلمان نہیں، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، مسلمان ہی نہیں۔ تو جب حضور کے سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرہ گھمایا، فیس نہیں ملا، توجہ نہیں فرمائی۔ تو ہم اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ مدینہ حاضری ہو جائے، بلکہ مدینہ شریف جا رہے ہیں لیکن چہرے پر ابھی تک سنت نہیں آئی ہے، چچا جان 55 سے 55 کے ہو گئے لیکن بول رہے ہینڈسم لگنا ہے، ابھی بھی ہینڈسم چاچا کو بننا کہ داڑھی کٹاؤں گا تو خوبصورت لگوں گا۔ خدا کی قسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں حسین اور خوبصورت نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے۔ میرے سرکار کا حسن و جمال اس دنیا کا سب سے زیادہ حسن و جمال رکھتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتے تھے۔ ابھی بچے نے کہا نا کہ چاند سے جوڑنا اچھی بات نہیں، شاعر نے اسی کو کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر میرے سرکار کے حسن کے بارے میں کہتا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ میرے سرکار کے حسن کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، لیکن سرکار کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی۔ وہ حسن و جمال۔ ایک شاعر کہتا ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی کر دوں کہ جو پڑھا، جو شاعر نے کہہ دیا وہ مان لیا نہیں۔ حدیث پاک کی تحقیق کی روشنی میں چاند کا ٹکڑے ہونا یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن انگلی کا اشارہ حدیث پاک قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جو آیا آندے آندے نہیں، وہ ٹرک ڈرائیور کی طرح۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی بھیج، جلدی بھیج۔ ارے بھائی پہلے تو پڑھ لے، خود کسی عالم صاحب سے چیک کرا لے کہ فرمایا کہ نہیں، کیا فرمایا۔ وہ عمل تو دور کی بات، پڑھتا بھی نہیں ہے اور بولتا ہے 5 گروپ میں بھیجو تو جنت واجب ہوگی۔ ابھی جبرائیل اس کو بتا کے گئے کہ اس پہ جنت ملے گی۔ تو جنت بانٹنے والا ٹھیکیدار ہے کہ 5 گروپ میں بھیجے گا، 50 گروپ میں بھیجے گا۔ بھائی پہلے پڑھو تو صحیح۔
آج سوشل میڈیا پر دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ مسلمان سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، واٹس ایپ کا نیک بن کے بیٹھا ہے، یہاں سے مال پارسل کر رہا ہے، خود عمل کچھ نہیں کر رہا۔ بھائی پہلے عمل کریں، اس کو صحیح پڑھیں، علماء سے تحقیق کریں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں۔ صحابہ نے چاند اور سورج کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سرکار کے حسن کے بارے میں ایک الگ بات کہی ہے، سراجم منیرا، روشن چراغ۔ علماء سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سراج کا لفظ قرآن مجید میں سورج کے بارے میں آتا ہے، اور سراج کی صفت، موصوف کی جو صفت یہاں آئی ہے سراجم منیرا، یہ منیر صفت قرآن مجید میں چاند کی آئی ہے، سورج کی نہیں آئی ہے۔ سراج سورج، موصوف سورج، منیر صفت چاند کی ہے۔ کیوں ایسا؟ موصوف سورج، منیر صفت چاند کی۔ سورج روشنی بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، چاند سے بھی زیادہ دیتا ہے، لیکن جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، آم تو اچھے لگ رہے ہیں لیکن گرمی پریشان کر رہی ہے، جھلسا دے رہی ہے، تو سراج سورج تو ہے، انٹرنیشنل روشن کرنے والا ہے، لیکن اس کی تمازت تکلیف نہیں پہنچائے گی، وہ منیر ہے، وہ روشنی دینے والا سورج ہے، دھوپ پریشان کرنے والا، پسینے ٹپکانے والا یہ سراج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سراج موصوف تو چاند والا لیا، لیکن صفت سورج والا لیا، لیکن صفت منیر کی اللہ نے ذکر فرمائی۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ، حضور کے عشق کو، حسن کو سراجم منیرہ سے کیوں ذکر کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو چاند اور سورج اپنے وقت پر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، ابھی سورج دکھ رہا ہے نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا حسن وہ حسن بے مثال ہے کہ اس کو زوال نہیں ہے، چاند سورج تو چلے جائیں۔ نمبر دو، دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنائیں گے، ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنائیں گے، لیکن ایک جو چراغ ہوتا ہے نا، اس سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، جتنے چراغ ایک چراغ سے آپ جلانا چاہو جلا سکتے ہو۔ اسی طرح میرے سرکار نبی کریم علیہ السلام کا حسن و جمال وہ انٹرنیشنل چراغ ہے کہ آپ کی ذات اقدس سے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کے چراغ جلے، صحابہ سے تابعین کے چراغ جلے، تابعین سے تبع تابعین کے چراغ جلے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک علماء حقہ اور دعات اسلام کی شکل میں یہ چراغ جلتے ہی چلے جائیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چراغ جلتے ہی چلے جائیں گے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے چراغ فرما کر ہمیں ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا ہے کہ دیکھو سورج اور چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو سورج پکڑ کے کہیں لے جانا نہیں پڑے گا، جس کمرے میں جس جگہ روشنی آپ کو فائدہ دے دے گی، لیکن چراغ جو ہے نا، اگر اس کی روشنی سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، جیسے آج کل موبائل کی بیٹری، وہی چراغ جیسی بات ہو گئی۔ اب اس کی بیٹری سے فائدہ اٹھانا ہے، آپ اس کی بیٹری چالو کر کے ہال میں رکھ دو اور بیڈ روم میں جا کے بیٹھو تو اس کی روشنی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ چراغ فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ جو انسان اپنی زندگی میں اس انٹرنیشنل چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ جہاں جائے یہ چراغ لے کر جائے، اگر لے کر جائے گا تو روشنی ملے گی ورنہ نہیں۔ یہ چراغ اپنی زندگی میں رکھنا پڑے گا، سنتوں کا اہتمام اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ نعرہ مارنا کافی نہیں کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، پہلے دامن پکڑنا پڑے گا۔ لہذا اپنے چہروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجاؤ،
میں آپ کو تانا دینا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا ہوں، اپنا درد دل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے اندرون کو، اپنے باطن کو میرے حضور کی طرح بناتا، لیکن افسوس ہے مسلمان پر، اپنا چہرہ بھی نبی کے چہرے کی طرح بنانے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے چہرہ زندگی میں گھما لیا، جب روزے پر ہم جائیں گے تو کیسے توجہ ملے گی؟ حوض کوثر پر ہمیں کیا توجہ ملے گی؟ اور ہم کہتے ہیں فلاں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، فلاں ملک میں حضور کی شان میں ایسا ہوا۔ ارے میرے بھائی مسلمان، تو خود حضور کی گستاخی کر رہا ہے، تجھے کون سزا دے گا؟ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے۔ جب اپنا اپنے کو تکلیف پہنچاتا ہے نا تو تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ وہ تو غیر ہے، تم نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، تمہارا نام زید عمر بکر ہے، تمہارا نام عائشہ فاطمہ ہے، لیکن ہمارے کام کیسے ہیں؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں؟ نام زید عمر بکر رکھ لیا، نام صحابی والے رکھ لیے، کام شیطان والے۔ اللہ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، سنتوں کا سچا اہتمام نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیز بچوں، میرے پیاروں، ہمارے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی دعائیں میں۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک نیوز پیپر میں، عربی نیوز پیپر تھا، الریاض اس کا نام تھا، وہ واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے، سالوں پہلے وہ واقعہ پڑھا تھا۔ وہ نیوز پیپر میں ایک واقعہ تھا، سچی خبر تھی، اس کا ہیڈنگ یہ تھا، ایک کیس ایسا بھی، ایک کیس ایسا بھی۔ 15 منٹ ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں، ابھی کتنی دیر بولا؟ اچھا چلیے اب یہ شروع کر دیا، ورنہ تو ایک کیس ایسا بھی، یہ اس کا عنوان تھا۔ اچھا وہ کیس کیا تھا کہ ایک ماں تھی جس کی عمر 120 سال، اس کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کی عمر 90 سال، چھوٹے والے کی 70 سال۔ اب 70 سال والے بیٹے نے بڑے بھائی جان سے کہا کہ اتنے سالوں سے اماں آپ کے ساتھ رہتی ہے، مجھے بھی ماں کی خدمت چاہیے، مجھے بھی میری جنت چاہیے، تو اب اماں کو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑے بھائی نے بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ سب رشتہ دار آ گئے، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ اب چھوٹے بھائی نے کیس کر دیا۔ ذرا سوچو کیا کیس کیا؟ میری زمین دبا لی، میرا پیسہ دبا لیا، یہ کیس نہیں ہوا۔ اماں کو یہ رکھتا ہے اب مجھے رکھنا ہے، یہ کیس کر دیا۔ آپ نے سنا ہے کبھی دنیا میں ایسا کیس؟ تو وہ کیا بول رہا ہے؟ کیس کیا ہوا کہ اماں کو مجھے رکھنا ہے۔ میں واقعہ مختصر کروں۔ اب جب عدالت کا کمرہ کھلا، جج کے سامنے بات آئی، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی کہ جج صاحب اماں کو میں اتنے سال سے سنبھال رہا ہوں، اماں کو کوئی تکلیف نہیں، آپ پوچھ لینا۔ اب ادھر بھیجوں گا، نیا نظام، نیا گھر، نئی بہو۔ اور چھوٹا بھائی بول رہا ہے جج صاحب انصاف یہ کہ اس نے جنت کمائی ہے تو مجھے بھی جنت چاہیے، میں بھی ماں کو سنبھال سکتا ہوں۔ اور جج صاحب میری ایک اور دلیل سنو، بھائی جان تو 90 سال کے ہو گئے، ابھی ان کو خدمت کی ضرورت ہے، یہ اماں کی کیا خدمت کریں؟ دونوں بھائی دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں۔ جج صاحب بھی رو رہے ہیں، حیران اور پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا ججمنٹ دیا جائے، کیا فیصلہ دیا جائے۔ جج صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارا یہ کیس ایسا ہے کہ میں نے ہار مان لی، تم تمہاری اماں کو بلاؤ، وہ جس کے پاس بولے گی اس کے پاس اماں کو بھیج دیں۔ عدالت کے کمرے میں ویل چیئر پر 120 سال کی بوڑھی اماں کو بلایا گیا۔ ماں آتی ہے، جج کے سامنے بیٹھتی ہے۔ جج صاحب بولتے ہیں یہ دونوں آپ کے بیٹے لڑ رہے ہیں، آپ کو کس کے ساتھ رہنا؟ ایک یہ واقعہ ہے، ایک آج کا زمانہ ہے کہ 2 ماں باپ نے 10 بچوں کو پال لیا، لیکن 2 ماں باپ کو 10 بچے مل کر در بدر کے دھکے کھلا رہے ہیں، 15 دن تو رکھ، 15 دن تو رکھ، 15 دن تو کھلا۔
ماں باپ کو نہیں سنبھال پائے گا. تو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اماں جان آپ فیصلہ کیجئے آپ کو کس کے ساتھ رہنا. اب ماں کا جملہ سنیے اور ماں کیا ہوتی ہے وہ دیکھیے. ماں ٹپ ٹپ آنسو بہاتے ہوئے عدالت کے کمرے میں بولتی ہے، جج صاحب میرا یہ والا بیٹا میری یہ والی آنکھ ہے، میرا یہ والا بیٹا میری یہ والی آنکھ ہے، مجھے اپنے دونوں بیٹوں کی ضرورت ہے، میں نہیں فیصلہ کر سکتی ہوں. جج صاحب آپ جج ہیں، میں تھوڑی جج ہوں. غصے ہو گئے. اخیر میں جج نے فیصلہ دیا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کے یہاں اماں رہے گی اتنے سال. تو اس نیوز پیپر میں لکھا ہوا تھا، بڑے بھائی نے بھرے عدالت کے کمرے میں اتنا دہاڑے مار مار کر رو کر یہ جملہ بولا کہ آج اس جج نے میری ماں مجھ سے چھین لی، آج میں یتیم ہو گیا. ایک 90 سال کا کوئی یتیم ہوتا ہے. یہ ہے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا جذبہ. اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے. ماں باپ کی دعائیں لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرو، اپنے دل میں سنتوں کے جذبات کو جگاؤ. صرف نعرے سے کافی نہیں ہوگا، عمل کے میدان میں آنا پڑے گا. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے کچھ اور باتیں بھی کہنی تھی. بہرحال جتنی باتیں کہی گئی اللہ اسی پر کہنے والے کو اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو آج جمعرات کا دن ہے. مفتی شہاب صاحب نے بتایا کہ یہاں والے لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہت جذبہ ہے. آپ کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. لیکن چہروں کو سنتوں سے سجائیے، درود شریف پڑھیے. دعا سے پہلے ہم 1.5 منٹ 2 منٹ درود شریف کی مجلس کریں گے. یہ عاجز، دیکھو پھر عاجز آ گیا. یہ گنہگار آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یا تک القاب سنائے گا. آپ سب بہت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ بإذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما. یا اللہ اس بستی والوں کو خوب قبول فرما، مدرسہ ہدایت الاسلام کو خوب ترقیات کے بام عروج پر پہنچا، اس کو منارہ رشد و ہدایت بنا. بستی کے لوگوں کو مدرسے کی طرف توجہ کرنے کی توفیق سعید نصیب فرما. اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو مدرسے کے پیچھے علماء کرام کے خدمت میں لگانے کی توفیق نصیب فرما. دین کو زندہ کرنے، اشاعت اسلام کے جذبے سے جانی مالی صلاحیتوں کو قربان کرنے والا بنا. یا اللہ ہم سب کو
اپنے نبی کریم علیہ السلام کا سچا عاشق بنا، سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، عزت کے بعد کی ذلت سے بچا، ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا، علم آ جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے بچا، ایمان کے بعد کفر و شرک سے محفوظ فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، عافیت والی، وسعت والی، رحمت والی، برکت والی، اپنی رضا والی حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے، سود کے مال سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہوں کی نفرت عطا فرما۔ یا اللہ اس بستی کے لوگوں کی محبتوں کو قبول فرما، بڑے اچھے لوگ ہیں یا اللہ، ان کو اپنی ذات کو پہچان کر دین کی محنت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، نرم دل کے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں یا اللہ، ان کے اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں، آپ ان کے اس جذبے کے صدقے میں ان کو سچا پکا دیندار بنا، ہم سب کو شریعت سنت کا اہتمام کرنے والا بنا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ یا اللہ اسٹیج پر ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں یا اللہ، ان تمام کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عاجز نے ان کی شان میں جو گستاخی کر دی ہے یا اللہ اس عاجز کو معاف فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل منظور و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔